السلام علیکم۔ صافیہ دکن SDN ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ امت شاہ نے پھر ایک بار مسلم دشمنی کا کھل کر کیا اظہار۔ ملک میں ہندو مسلم سیاست دم توڑ رہی ہے۔ مسلم تحفظات کو ختم کرنے کا بیان، سپریم کورٹ کی توہین۔ امت شاہ کے خلاف جلد مقدمہ دائر کرنے محمد علی شبیر کا انتباہ۔ کانگریس کے سابق وزیر محمد علی شبیر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر برس پڑے۔ امت شاہ کے دیے گئے مسلم دشمن بیان کی مذمت کی۔ امت شاہ نے کہا تھا کہ اگر BJP تلنگانہ میں اقتدار پر فائز ہونے پر 4% تحفظات ختم کر دے گی۔ محمد علی شبیر امت شاہ کے بیان کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ یہ نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آتی ہے۔ ملک کے وزیر داخلہ ہونے کے باوجود امت شاہ نہ تو 4% مسلم تحفظات کی تاریخ سے واقف ہیں اور نہ ہی اس کی موجودہ قانونی حیثیت سے۔ سرکاری ملازمتوں اور تعلیم میں 4% تحفظات کا معاملہ، جو کانگریس کی سابقہ حکومت نے 2004 میں متعارف کروایا تھا، 2005 سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ لہٰذا BJP حکومت مسلم تحفظات کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے۔ محمد علی شبیر نے سوال کیا کہ آیا امت شاہ مسلم تحفظات ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے برتر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کو مسلم تحفظات پر تبصرہ کرنے سے قبل کچھ بنیادی تحقیق کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے مسلم تحفظات مذہب کی بنیاد پر نہیں دیے گئے۔ شروع میں غیر منقسم آندھرا پردیش میں مسلمانوں کا 5% تحفظات دیے گئے تھے، جس کو بعد میں کم کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر پسماندہ طبقات کمیشن نے ایک گہرا مطالعہ کیا اور مسلمانوں میں 14 سماجی، اقتصادی، تعلیمی طور پر پسماندہ گروہوں کو BCE کے طور پر درجہ بندی کرنے کی سفارش کی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر اس وقت کانگریس حکومت نے ایک بل پیش کیا۔ مسلمانوں میں 14 شناخت شدہ پسماندہ طبقات کو 4% تحفظات فراہم کیے۔ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ بعد میں یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے مارچ 2010 میں 4% تحفظات جاری رکھنے کی اجازت دی۔ یہ سپریم کورٹ کی عینی بینچ کا فیصلہ تھا۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کے علاوہ کسی کے پاس مسلم تحفظات کو روکنے کے اختیارات نہیں ہیں۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ پچھلی کانگریس حکومت نے غریب مسلمانوں کو سماجی، تعلیمی اور معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے 4% تحفظات نافذ کیا تھا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں میں 20 لاکھ غریب مسلمان خاندانوں کو اس اقدام سے فائدہ ہوا ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ BJP قائدین بشمول امت شاہ اور تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے اگلے اسمبلی انتخابات کے بعد تلنگانہ میں اقتدار پر آنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے عوام ان کے جھانسے میں نہیں آئے گی اور BJP اور RSS کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو مسترد کر دیں گے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ مسلم کوٹے پر امت شاہ کے بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ایک دھوکہ ہے، اور دوسرا جملہ تھا BJP قائد غریب مسلمانوں کو مفت تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں تھوڑا سا حصہ ملنے سے کیوں حسد کرتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ناخواندہ اور بے روزگار رہیں؟ محمد علی شبیر نے کہا کہ مسلم تحفظات پر امت شاہ کے بیان نے تلنگانہ میں ان کے پروگرامز پر ناقص رد عمل BJP کی مایوسی کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ پہلے بنڈی سنجے نے اردو زبان میں گروپ A کے امتحانات کے انعقاد کے بغیر کسی علم کی مخالفت کی تھی۔ UPSC کے امتحانات بھی آئین کے دفعات کے مطابق اردو اور دیگر علاقائی زبانوں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب امت شاہ 4% مسلم تحفظات کو ختم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔
مسلم تحفظات کو ختم کرنے کا نہ تو بی جے پی نہ ہی TRS حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ بی جے پی قائدین نفرت، فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کی شدت سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوشش میں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی اس بات کی قانونی رائے حاصل کرے گی۔ آیا امت شاہ مسلم تحفظات کے خلاف بیان پر ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے؟ محمد علی شبیر نے غریب پسماندہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی قائدین کے بیانات سے خطرہ محسوس نہ کریں۔ بی جے پی قائدین مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر زندہ رہتے ہیں۔ وہ صرف اقلیتوں کی تباہی اور نقصان پہنچانے کی بات کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ان برادریوں کی ترقی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جن کی نمائندگی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے عوام مذہبی بنیاد پر سماج کو تقسیم کرنے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیں گے۔